اور اسی طرح گزشتہ عرصے میں گوادر میں عوامی مسائل پر جو ایک بے مثال تحریک جاری ہے، عقد و تحریک کی صورت میں، اس میں گوادر کے میڈیا نے، نمائندگان نے ایک بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیا ہے اور اس کی آواز کو بلند کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھے میڈیا مالکان اپنی کس حکمت عملی کے دباؤ میں ہیں، لیکن آپ حضرات نے اپنا حق ادا کیا ہے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم کل ہی یہاں گوادر پہنچے ہیں، جناب راشد نسیم صاحب جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، جناب بشیر ماندائی صاحب جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی بلوچستان، مولانا عبدالکبیر شاکر صاحب جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی بلوچستان، اور اسی طرح ہمارے اس پورے دورے میں جناب عبدالمجید صاحب جو امیر ضلع ہیں، اور ان کی پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ پورا ایک تعاون کیا ہے۔ کل جب ہم حاضر ہوئے تو سب سے پہلے ہم مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو جرم بے گناہی میں ایک سیاسی اسیر کی حیثیت سے حکومت کی تحویل میں ہیں اور زبردست اداروں کی تحویل میں ہیں، ان سے ہم نے ملاقات کی۔ الحمدللہ مولانا ہدایت الرحمان پرعزم ہیں، ان کے جذبے پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں، اور گوادر بلوچستان کے عوام کے لیے ان کے اندر جو ولولہ اور عزم ہے وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح عقد و تحریک کے قائدین کے ساتھ بھی ان کے مرکزی دفتر میں ہماری نشست ملاقات ہوئی اور تمام حالات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان پر قتل کا مقدمہ بے بنیاد ہے، بوگس ہے، اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس سے بڑا اور جھوٹا مقدمہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور انہیں صرف اس جرم میں قید رکھنا کہ وہ عوام کی بات کیوں کرتے ہیں، عوام کے مسائل کی حل کی بات کیوں کرتے ہیں، اور حکومت نے اور عقد و تحریک کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کی عمل درآمد کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی بھی اور سیکورٹی ایجنسیز کی بھی اور ریاستی اداروں کی بھی ایک سرین زیادتی، ظلم اور ناانصافی ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کو بلا وجہ قید میں رکھا جائے، بلا وجہ ظلم کا شکار کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان پر جھوٹا مقدمہ واپس کیا جائے اور انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے، اور وہ جو ایک سیاسی، جمہوری اور عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ عوام میں ہو اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں۔ اسی طرح ہمارا مطالبہ ہے کہ عقد و تحریک کے پہلے دھرنے کے بعد جو وزیر اعلیٰ خود بھی یہاں آئے اور انہوں نے ان تمام مطالبات پر ایک معاہدہ کیا، دستخط کیے، اس پر عمل درآمد کا بھی آغاز ہوا، لیکن اس کے بعد وہ عمل درآمد بھی رک گیا اور لوگوں کے لیے مسائل، مشکلات بھی بڑھا دیے گئے، اور انسانوں کی تذلیل کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے پھر جاری ہوتا ہے۔ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے ایک زندہ حقیقت ہے۔
یہ انسانی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانا یہ ہم سب کا ایک بنیادی آئینی جمہوری حق ہے۔ یہ ریاست کے کسی ادارے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ لا قانونیت کرے اور انسانوں کو غائب کر دے اور ان کے خاندان تڑپتے رہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہ کرے۔ اس لیے لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ ایک بنیادی مطالبہ ہے اور حکومت انہیں نظر انداز نہ کرے اور اس پورے معاہدے پہ عمل درآمد کرے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ حق دو تحریک جو ہے کہ ایک آئینی جمہوری اور سیاسی تحریک اور پاکستان کے آئین اور اس کے دائرے اور جمہوری اور پارلیمانی حقوق کی بنیاد پر یہ ایک عوامی تحریک ہے اور اسے ریاست اندھی طاقت کے ساتھ نہ کچل سکتی ہے نہ اس کے راستے کی رکاوٹ کرنی چاہیے۔ اور ریاست کا اور حکومتی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو سیاسی اور جمہوری جدوجہد عوام کی سطح پر ہے اس کی آواز سنیں، اپنے کان نہ بند کریں اور اپنے آپ کو بے حس نہ بنائیں اور عوام کی جو داد فریاد ہے اور عوام کا مطالبہ ہے اس پر انہیں اپنے مثبت اقدامات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم نے سید بلوچ صاحب کے ہاں ناشتے کی نشست پر گوادر میونسپل کمیٹی کے وائس چیئرمین بھی اور ممبران کے ساتھ بھی نشست ہوئی ہے۔ کل بھی حق دو تحریک کے دفتر میں تمام ممبران کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ گوادر کا مسئلہ بجلی کی فراہمی کا مسئلہ ہے، سیوریج جو تباہ حال ہے اور سڑکیں بہت ہی بری حالت میں ہیں۔ اسی طرح جو معمول کی انسانی بنیادی اور شہری حقوق کی چیزیں ہیں وہ بہت ہی تباہی سے دوچار ہیں۔ لوگ روزگار کے مسائل سے دوچار ہیں، تعلیم کے مسائل سے دوچار ہیں، صحت کی وہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ جو گوادر جیسے شہر کو جو ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے اور جس پر پوری دنیا کی نظریں موجود ہیں۔ اور یہاں ہم راستے میں چلتے دیکھتے ہیں کہ سڑکیں اندر کی بالکل ٹوٹ کا شکار ہیں اور بجلی کی تاریں جو ہیں کہ وہ بانس کھڑے کر کے ان کو سہارا دے کے روکا گیا ہے اور وہ لوگوں کے لیے خطرناک شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب اب الیکشن ہو گیا ہے اور میونسپل کمیٹی یہاں بن گئی ہے، گوادر کی جو ضلع کونسل ہے اس کو بھی مکمل ہونا چاہیے اور بلوچستان میں تمام بلدیاتی ادارے فعال ہونے چاہیے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ گوادر میونسپل کمیٹی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر وفاق بھی اور صوبہ بلوچستان کی حکومت بھی سڑکیں، سیوریج، واٹر سپلائی اور بجلی کے امور اور اسی طرح جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اور صفائی ستھرائی ہے، ان معاملات کے لیے کم از کم 25 ارب روپے فوری طور پر مہیا کیے جائیں اور میونسپل کمیٹی کے تمام وارڈز کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ اور گوادر جو ایک تاریخی شہر ہے، قدیم شہر ہے، اس کی ثقافت کو بھی بالکل محفوظ رہنا چاہیے۔ آج ممبران نے اس بات کو تجویز کیا کہ ایک بہت مشہور بیوروکریٹ ہیں کامران لاشاری، بلوچ ہیں اور ان کا بھی ایک شوق ہے، میں بھی لاہور میں جا کر ان سے ملوں گا بھی صحیح اور میونسپل کمیٹی کے لوگوں سے بھی میں نے کہا ہے کہ آپ انہیں انوائٹ کریں تاکہ گوادر کی جو ایک تاریخی حیثیت ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے
اس کی اصل شکل و صورت حال میں اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا ایک رول ادا کیا جائے۔ اسی طرح 1 مئی کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے اور حکومت کو تنبیہ بھی کی ہے، وارننگ بھی دی ہے، اور اس پہلے مرحلے پہ 1 مئی کو ہم گوادر کے عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے اور مولانا ہدایت الرحمان کی رہائی کے مطالبے کے لیے اور گوادر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور گوادر کے سیاسی کارکنان پر ناجائز کے مقدمات ہیں، افراد کی بازیابی ہے، اور خاص طور پر ماہی گیر جن کا روزگار یہاں وابستہ ہے ماہی گیری کے ساتھ، ان کے روزگار کے تحفظ کے لیے ملک میں 1 مئی کا دن گوادر کے عوام سے یکجہتی کے لیے منایا جائے، اور ملک کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر انشاءاللہ بڑی اور پرامن ریلیاں ہوں گی اور گوادر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا ہدایت الرحمان کو رہا کیا جائے۔ اگر حکومت بیل حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور ایک ایسا مقدمہ کہ جس میں گواہوں نے بھی یہ بات واضح طور پر کہہ دی ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کا اس مقدمے کے ساتھ، اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور انہیں اس طریقے سے گرفتار رکھنا سرین ظلم ہے، اور اس کے بعد ہم اس بات کا ایک آئینی جمہوری حق رکھتے ہیں کہ گوادر کے اس ایشو کے حوالے سے ہم ایک ایسا پروگرام ترتیب دیں کہ جو گوادر کے شان شان بھی ہو اور گوادر کے عوام کے جذبات کی ترجمانی بھی، اس لیے مولانا ہدایت الرحمان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اسی طرح سی پیک ہے، پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ ہے، اس کے لیے ہر پاکستانی جو ہے کہ اس کا حمایتی ہے، اور گوادر جو اس کی ایک بڑی اہم ترین اور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن گوادر کی بنیاد پر پورے ملک کو تو ایک مستفید کیا جائے، پورا چائنا اس سے مستفید ہو، لیکن گوادر کے عوام اس کے ثمرات سے محروم ہو، اور سی پیک کے جو فوائد ہیں اس سے گوادر کے عوام کو محروم رکھا جائے اور ان کو ترجیح نہ دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود سی پیک کے منصوبے کے دعوے دار اپنی نیت کی خرابی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی نیت کا کھوٹ سامنے آ رہا ہے۔ ان کی پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ گوادر کو سی پیک کے ثمرات کا پہلا حق دیا جائے۔ جب سی پیک کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس تھی جس میں ملک کی تمام جماعتوں کے سربراہ جمع تھے، اکٹھے تھے، میں بھی اس میں شریک تھا، اور ریکارڈ پر چیز موجود ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کے سارے منصوبے کی اولی ترجیح گوادر کے عوام ہونے چاہیے، گوادر کے عوام کو سہولت دینا اس کی ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ جس قدر بھی اس سے انحراف کریں گے یہ خود سی پیک کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہوگی۔ اس لیے حکمران اپنے رویے سے، اپنی روش سے، اپنی حکمت عملی سے خود سی پیک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خود چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں۔ گوادر کے عوام ترقی چاہتے ہیں، گوادر کے عوام اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، گوادر کے عوام اپنے آزاد اور ضمیر کے مطابق اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، اور حکمران اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کا رخ دوسروں کی طرف موڑتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ سی پیک کی جو ترقی کے ثمرات ہیں وہ ان کو حق ملنا چاہیے۔ اسی طرح سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات کی کشیدگی تھی اور سفارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں، یہ اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور شام کے تعلقات بھی بحال ہو رہے ہیں، یمن میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اب سب سے پہلا حق یہ ہے کہ پاکستان ایران اور افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرے۔ ایران کے ساتھ
جو گیس پائپ لائن کے اور بارڈر ٹریڈ کے اور ایران کے ساتھ اس پورے مکران ڈویژن کے عوام کے جو مسائل وابستہ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکومت جو ہے کہ ترجیح بنیادوں پر اس تعلقات کی مضبوطی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اصل مسئلہ تو پورے ملک میں پوری قوم کا اقتصادی بحران بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے، قومی معیشت کو سود کی لعنت کے ساتھ اور قرضوں کی بھیک کے ساتھ اور کرپشن کی انتہا کے ساتھ جو چلانے کی کوشش کی گئی ہے، آج یہ بالکل زمین بوس ہو گیا ہے معاملہ۔ اور IMF ورلڈ بینک اپنی شرائط اور بدترین شرائط کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو خود انحصاری کی ضرورت ہے، اپنے وسائل پر اعتماد اور یقین کی ضرورت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مقدر میں معدنیات کی طاقت رکھی ہے، اس معدنیات کی طاقت کو بھی صوبوں کو ان کے حق سے محروم کیے بغیر انہیں اس پوری ترقی کے اور عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام، زکوٰۃ کا نظام، اپنے قوم کے وسائل اور انسانی صلاحیتوں پر انحصار جو ہے وہ ہمارے اقتصادی بحران اور مسائل کا حل ہے۔ جماعت اسلامی اس چیز کے لیے پرعزم ہے۔ عوام ہمارا ساتھ دیں، عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کریں، عوام جماعت اسلامی کے حق میں ووٹ کا اپنا حق استعمال کریں، تو ہم پاکستان کو انشاءاللہ انتظامی بھی، سیاسی بھی، پارلیمانی بھی اور اقتصادی بحرانوں سے بھی نجات دلائیں گے۔ اس وقت قومی سطح پر ایک بڑا کشمکش کا معاملہ چل رہا ہے، اور سیاست میں جو ایک تصادم ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھا دیا گیا ہے۔ مذاکرات کے دروازے بند ہیں اور حالات بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، جس سے پارلیمنٹ اور عدلیہ بالمقابل کھڑی ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ کہیں پھر خدا نخواستہ آئین سے ماورا، آئین سے بالا کوئی اقدامات نہ ہو۔ ان حالات میں بھی جماعت اسلامی نے بر وقت یہ فیصلہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ، آصف زرداری صاحب کے ساتھ، اسفندیار ولی خان کے ساتھ، اور اسی طرح دیگر قائدین کے ساتھ بھی، MKM کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، اور ہم نے ہر ایک کے سامنے یہی رکھا کہ ہر پارٹی کی سیاست اپنی جگہ ہے، حکمت عملی اپنی جگہ ہے، موقف اپنی جگہ ہے، ملک کو ترجیح دیں، سیاست کو ترجیح دیں، جمہوریت کو ترجیح دیں، جمہور کے انتخابی جمہوری حق کو ترجیح دیں، اور اپنے تصادم کے ساتھ 22 کروڑ عوام کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے کسی تیسرے فریق کو فائدہ نہ پہنچائیں۔ اور ہماری یہ کوشش اور جدوجہد جاری ہے، اور ہم عدلیہ سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ حالات کا ایک ٹھنڈے طریقے سے جائزہ لیں، اور عدلیہ نے جو اپنے اندر ایک تقسیم کا تاثر پوری قوم کے سامنے پیش کیا ہے، اس تاثر کو بھی زائل ہونا چاہیے، اور عدالت کو آئین کے تحفظ، قانون کی بالادستی کے لیے ایک مضبوط فورم کی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنی ضد ختم کریں اور پوری عدالت کے تمام ججوں پر مشتمل بینچ بنائیں، اور اس میں جتنے بھی متنازع مسائل ہیں اس کی بنیاد پر عدالت متفقہ پوری عدالت کے تمام جج جو فیصلہ کریں گے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گوادر کے عوام کو ہم پوری طرح یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ان کی پشتبان ہے، اور جماعت اسلامی گوادر کے ماہی گیروں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا ایک قومی کردار ادا کرتے رہیں گے،
اور انشاءاللہ ہم گوادر کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، ملک کے تمام اداروں اور قومی اور میڈیا کی سطح پر ہم گوادر کے عوام کی اس آواز کو اور حقوق کو بلند کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔